دریائے چناب کے کنارے آباد شہر گجرات مغل دور اقتدار کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ مغل حکمران افغانستان سے کشمیر جانے کے لیے اس راستے کو استعمال کرتے تھے۔ مغل بادشاہوں کی ایک خاص بات یہ تھی، وہ عمارتیں اور قلعے بنانے کے بہت شوقین تھے۔ شہنشاہ جلال الدین اکبر کو کشمیر جاتے ہوئے محسوس ہوا کہ لشکر اور اس کے پڑاؤ کے لیے ایک قلعہ تعمیر ہونا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے بادشاہ اکبر نے موجودہ گجرات، جسے اس زمانے میں گوجرات کہتے تھے، کا انتخاب کیا۔ گجرات کا قلعہ ڈھکی اسی زمانے کی تعمیر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جہانگیر نے بنیاد رکھی، بعض کہتے ہیں اس کے اکبر اعظم نے اس کی بنیاد رکھی۔ اچھا، اکبر اعظم نے اس 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا گجرات۔ ہاں، پرگنہ ہرات اور پرگنہ جاٹ۔ جہاں کے علاقے میں گجر آباد ہیں وہ پرگنہ ہرات کے نام سے مشہور تھا، جہاں جٹ تھے وہاں انہیں پرگنہ جاٹ۔ یہ بگڑ کر نام گجرات کے نام سے بن گیا۔ اچھا تو اس نے یہاں پہلی فاؤنڈیشن سیٹلمنٹ بنائی گجرات کی، اس کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ بعد میں جب جہانگیر بادشاہ بنا، وہ کشمیر جایا کرتا تو اس نے اسے باقاعدہ طور پر اپنی مرضی کے مطابق بنوایا۔ گجرات پنجاب کا ایک اہم صنعتی اور تجارتی شہر ہے۔ گجرات کی پنکھے کی صنعت پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس کے علاوہ یہاں مٹی کے برتن، سیرامکس اور جوتے کے کارخانے بھی موجود ہیں۔ شہر گجرات کا اپنا ایک علمی اور سیاسی پس منظر ہے۔ گجرات کا قلعہ ڈھکی 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، جنہیں شمالی اور جنوبی قلعہ کہتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد ہندوستان سے آنے والے مہاجرین نے قلعے کے اندر مکان بنا لیے اور اب یہاں قلعے کی بجائے ایک شہر آباد ہے۔ ڈھکی قلعہ کے پہلو میں ایک شاہی حمام بھی ہوا کرتا تھا، جو کہ آج اکبری حمام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی حمام میں بادشاہ اکبر کا شاہی حکیم رہا کرتا تھا، جو کہ جوڑوں اور پٹھوں کے علاج کی وجہ سے مشہور تھا۔ قلعے کے موجودہ مکینوں میں سے ایک بھولا بھی ہے۔ بھولے کا اصل نام سرور ہے اور وہ پیشے کے اعتبار سے ایک کباڑی ہے، اور ڈھکی قلعے کے اندر اس کی ایک دکان ہے۔ اصل بولے یہ پورا نام کی سرور تے کنے عرصے تو کام کر 15-16 سال تو تے وڈے وڈیرے بھی تھوڑی کرتے سی؟ تے میرا ابا ہی کرتا سی، بس ابا ہی کرتے سی۔ تے کام نہ گزارا شارا ٹھیک ہو جاندہ؟ نہیں ہوندا، گزارا نہیں ہوندا؟ تے کس طرح گزارا کرتے ہو پھر؟ گلیاں محلے جانے ہیں، پھیری لانے اور آگے دکان تے بیٹھے ہیں بس۔ ویسے دیکھا جائے تو ڈھکی کے قلعے کی حالت بھی اب کباڑ سے زیادہ نہیں۔ تعمیر کے وقت اس قلعے کے 4 دروازے تھے، جن کے اندر مضبوط اور خوبصورت تعمیرات تھی۔ یہ قلعہ اب شکست و ریخت کے بعد تقریباً معدوم ہو کر رہ گیا ہے۔ بچ جانے والے آثار مغل بادشاہوں کے ذوق تعمیر اور مہارت کا ثبوت دیتے ہیں۔ اب بھی کہیں کہیں لکڑی کے بنے خوبصورت جھروکے موجود ہیں، جن سے اس دور کے کاریگروں کی مہارت کا اندازہ ہوتا ہے۔ چند ایک عمارتوں میں مغلیہ طرز تعمیر کی محرابیں اور بالکونیاں بھی موجود ہیں۔ عمارتوں کی تعمیر میں چھوٹی اور بڑی دونوں طرح کی اینٹیں استعمال کی گئی ہیں۔ زیادہ تر عمارتوں کے دروازے لکڑی کے بنے ہیں، جبکہ محرابوں پر شیشہ لگایا گیا تھا۔ قلعے میں موجود اس دور کے بنے ہوئے مکان روشن اور ہوادار ہیں۔ روشنی کے لیے کھڑکیاں اور روشن دان رکھے گئے ہیں۔ کسی زمانے میں یہ قلعہ بہت وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا تھا، جس میں بادشاہوں کے محل، امراء کے مکانات، سپاہیوں کی بیرکیں اور خادموں کے لیے کھولیاں بنی ہوئی تھیں، مگر اب یہاں تنگ اور تاریک گلیوں والے محلے اور کوچے آباد ہیں۔ روایت کے مطابق شہنشاہ اکبر کی ایک ملکہ طویل عرصہ تک ڈھکی کے قلعے میں قیام پذیر رہیں۔ کچھ لوگ اس قلعے کی تعمیر کو شہنشاہ جہانگیر سے بھی منسوب کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے مغل بادشاہوں کی نسبت جہانگیر کو پنجاب کا موسم اور علاقہ بہت پسند تھا، اور اسے قلعے اور شکار گاہیں بنوانے کا بھی بہت شوق تھا۔
تاریخی عمارات کسی بھی قوم کا ورثہ ہوتی ہیں اور ان کی حفاظت وہاں کی عوام اور ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ گجرات کا قلعہ ڈھکی بھی ایک ایسی ہی تاریخی نشانی ہے جو آہستہ آہستہ مٹتی جا رہی ہے۔ عوام اور حکومت میں سے کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ معاشی اور معاشرتی مسائل کچھ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ عوام کو اپنا تشخص برقرار رکھنا مشکل ہو رہا ہے، مگر ریاست کے پاس لامحدود وسائل ہوتے ہیں۔ اگر وہ چاہے تو اسی قومی اثاثے کو مٹنے سے بچا سکتی ہے۔ قلعہ ڈھکی جہاں کسی زمانے میں بادشاہ، امراء اور جرنیل قیام کیا کرتے تھے، اسی لیے اس کی اپنی ایک منفرد پہچان اور شان و شوکت تھی۔ آج وہاں تنگ و تاریک اور پرہجوم آبادی ہے، جہاں بھولے جیسے لوگ اسے کباڑ خانے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور ایک عظیم سلطنت کی عظیم نشانی کو چھان بورے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔